قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. صدق الله مولانا الذي وصدق وبلغنا رسوله النبي الأمي الحبيب الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما. محبت دے نال مل کے السلام تو السلام علیک یا وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين. الصلاة والسلام عليك يا إمام المرسلين. پہلے تو تھوڑے تھوڑے قریب آ جاؤ نا، اگلی سب تسی بھی تھوڑے پر ماں بھی ماحول جا لب سی تو آئی مل کے آنا کو الصلاۃ والسلام علیک یا رحمت للعالمین. الصلاۃ والسلام علیک یا محبوب رب العالمین. نبی کی صورت، نبی کی سیرت، نبی کا نقشہ جناب زہرا. نبی کی صورت، نبی کی سیرت، نبی کا نقشہ جناب زہرا. کرم کا مخزن، سخا کا مرکز، عطا سراپا جناب زہرا. آج میرا موضوع حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ. چونکہ 3 رمضان المبارک نو آپ دی وصال یعنی آپ اس دنیا تو رخصت فرمایا تے اس حوالے دے نال انشاءاللہ آپ دی خدمت اندر چند گلاں پیش کرانگا. لیکن تسی محبت دے نال ذوق دے نال بیٹھو گے تو انشاءاللہ پیار دے نال محبت دے نال. نبی کی صورت، نبی کی سیرت، نبی کا نقشہ جناب زہرا. شاید آخدا بھی حضرت فاطمہ الزہرا حضور دی صورت جے حضور جے حضرت فاطمہ حضور نو تکیا تے حضرت فاطمہ یاد آ دیا. حضرت فاطمہ نو اگر لوگ تک لانا آنا اس وقت مکہ تے مدینے اندر رہن والیاں اگر حضرت فاطمہ نو تک لیندیاں سن لونڈیاں غلام او کنیزاں تو وہ کہندیاں جدو اسی حضرت فاطمہ دا دیدار کردیاں سا اسا انج لگدا ہے اسا محمد مصطفیٰ دا دیدار کیتا. تے شاعر سارا نقشہ کھچ کے آکھدا نبی کی صورت، نبی کی سیرت، نبی کا نقشہ جناب زہرا.
سخا کا مرکز عطا سراپا جناب زہرا اور رسول اعظم کی پیاری دختر شہید اعظم کی پاک مادر، یعنی رسول اللہ دی پاک بیٹی اور دوہاں شہیداں دی پاک ماں رسول اعظم کی پاک دختر شہید اعظم کی پاک مادر جناب شیر خدا کی زوجہ جناب کی ملکہ جناب زہرا جناب شیر خدا کی زوجہ جناب کی ملکہ جناب زہرا۔ بعد حمد و ثنا میرے انتہائی واجب الاحترام سامعین ذی احتشام، آئدہ جمعۃ المبارک حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ آپ دے حوالہ دے نال، کیونکہ 3 رمضان المبارک نو آپ دی وصال مبارک ہے، آپ نے اس دنیا تو 3 رمضان المبارک نو پردہ فرمایا ہے، اور اس حوالہ دے نال چند گلاں آپ دے گوش گزار کراں گا کہ میرے کریم آقا رحیم آقا حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی اے صاحبزادی جنہ دا نام حضرت فاطمہ، بولو کی نام ہے؟ ہاں بس ماشاءاللہ آنا سارے پتہ ہے سی، حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ آپ دی ولادت باسا آپ دا وصال مبارک جڑا 3 رمضان المبارک نو ہویا، جدو آپ اس دنیا فانی تو چلیاں گئیاں، آپ دی دنیا تو جان تو بعد بڑے بڑے عورتاں اور حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی 6 جدو حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا فانی تو رخصت ہو گئے، حضور نے پردہ فرمایا تے حضور دے وصال دے وچ ہر وقت حضور دی جدائی وچ حضرت فاطمہ روندیاں راندیاں، ہر وقت حضور دے بچھڑن تے حضرت فاطمہ روندیاں اکھیاں چوں آنسو وہاندیاں کہ میرا او کریم باپ، او شفیق باپ، او مہربان باپ آج دنیا تو چلا گیا، اور 6 ماہ تک حضرت فاطمہ اپنی اکھیاں چوں آنسو وگاندیاں رہیاں، رو رو کے حال و بحال ہو گئیاں۔ 6 ماہ تو بعد حضرت فاطمہ بھی اس دنیا تو رخصت ہو گئی۔ میرے کریم آقا حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نو اللہ نے فرمایا میرے محبوب دنیا والے نو دس دے، مولا کی فرمایا کل محبوب فرما دیجئے لا اسألکم، میں تم سے کسی چیز کے بارے میں سوال نہیں کرتا، لیکن ایک بات ہے لا اسألکم علیہ اجرا، میں تم سے کسی بھی چیز کا اجر نہیں مانگتا، کوئی بھی چیز طلب نہیں کرتا، الا المودۃ فی القربى، لیکن ایک چیز ہے کہ تم میری اہل بیت یعنی میرے قریبیوں سے محبت کرنا، جو میرے قریبی ہوں گے ان سے پیار محبت کرنا۔ فرمایا جدو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ والیاں نو اللہ دی طرف بلایا، اللہ دا دین انہوں نے سنایا، فرمایا اللہ ایک کے سارا پیغام پہنچایا، فرمایا اے مکہ آلیو اے دنیا آلیو تساں نے اللہ نو بھی پہچانیا تے نام محمد دے صدقے پہچانیا۔ حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو حضور نے آپ نو پہچان کرائی کہ اللہ کون ہے، اللہ کے بارے میں سارا کچھ علم رسول اللہ نے تمہیں دیا ہے،
رسول اللہ نے تمہیں بتایا ہے۔ فرمایا رسول اللہ نے تمہیں سارا علم عطا فرمایا، سب کچھ بتایا، دنیا سے لے کر آخرت تک کا علم اللہ کے محبوب نے تمہیں دیا ہے۔ محبوب انہیں بتا دیں کل لا اسألکم علیہ اجرا، یہ سارا کچھ میں نے تمہیں دیا ہے، لیکن اس کے مقابلے میں کوئی چیز بھی تم سے مانگتا نہیں ہوں، کسی بھی چیز کا میں تم سے سوال نہیں کرتا، لا اجرا کوئی اجر نہیں مانگتا، لیکن ایک چیز ہے جس کا اجر میں تم سے، جو چیز مانگتا ہوں وہ ایک چیز ہے۔ یا اللہ وہ کون سی چیز ہے؟ میرے محبوب نے فرمایا الا المودۃ فی القربى، تم میرے قریبیوں سے محبت کرو، میں محبوب تم سے یہی ایک چیز مانگتا ہوں، یعنی میری اہل بیت سے محبت کرو، میرے اہل بیت کے ساتھ پیار کرو۔ خدا کی عزت کی قسم، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث پاک کے راوی ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک دن میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے قریبی کون ہیں؟ کوئی پتہ بھی چلے آپ کے قریبی کون ہیں جن سے ہم نے محبت کرنی ہے، پیار کرنی ہے، پیار کرنا ہے، وہ کون ہے؟ حضور نے فرمایا قال علی، فرمایا وہ علی ہے، وہ فاطمہ، تو فرمایا وہ فاطمہ ہے، اور تیسری بات آپ نے فرمایا وولدہا، فرمایا جو ان کے بیٹے ہیں حسن اور حسین ان سے پیار کرو، یہ میرے قریبی ہیں۔ فرمایا فاطمہ میری قریبی ہے، اس سے پیار کرو، اور فرمایا علی میرا قریبی ہے، فرمایا اس سے پیار کرو، اور ان کے جو صاحبزادے ہیں فرمایا ان کے ساتھ پیار اور محبت کرو، جیسے جیسے تم ان سے محبت اور پیار کرتے جاؤ گے ایسے ایسے مصطفیٰ بھی تم پر راضی ہوتا جائے گا۔ فرمایا تم ان سے پیار کرو گے، ان سے محبت کرو گے تو میں تمہارے ساتھ پیار اور محبت کروں گا، فرمایا میں تمہارے ساتھ راضی ہو جاؤں گا۔ خدا کی قسم جس کے ساتھ اللہ کا محبوب راضی ہو گیا، فرمایا اس کے ساتھ رب ذوالجلال بھی راضی ہو جائے گا، پر شرط یہ ہے کہ فرمایا میری اہل بیت کے ساتھ محبت کرو، ان سے پیار کرو۔ اسی لیے تو کسی شاعر نے کیا خوب لکھا ہے، کہندا ہے کہ جن پنج تن دے نال پیار نہیں اودا بیڑا ہونا پار نہیں، کہتا ہے جس کو پنج تن پاک کے ساتھ، جن پنج تن دے نال پیار نہیں اودا بیڑا ہونا پار نہیں، تے لکھ نفل نمازاں پڑھ بھاویں، لکھ نفل نمازاں پڑھ بھاویں، لکھ لمبے سجدے کر بھاویں، جے آل رسول دا دشمن اے تیرا بیڑا ہونا پار نہیں، جے آل رسول دا دشمن اے تیرا بیڑا ہونا پار نہیں۔ تے ایک اور جگہ تو شاعر بولا تے کہندا ہے کہ لکھ نیم دی بھاویں پا زلفاں، میرے خیال میں آپ کو یا تو سمجھ نہیں آ رہی یا پھر آپ سمجھنا چاہتے ہی نہیں ہیں۔ کہا جب اہل بیت کے ساتھ پیار اور محبت کرو گے تو تمہارا بیڑا پار ہوگا۔ اس کی ایک اور حدیث پاک آپ سماعت فرما لیں، فرمایا الا ان مثل اہل بیتی فیکم، فرمایا میری اہل بیت کی مثال تمہارے اندر ایسی ہے، فرمایا مثل سفینۃ نوح، فرمایا جیسے حضرت نوح علیہ نبینا علیہ السلام کی کشتی ہے، فرمایا جب حضرت نوح علیہ نبینا علیہ السلام نے کشتی بنائی، فرمایا جو اس میں داخل ہو گئے، جو سوار ہو گئے، من رکبہا نجا، جو بھی اس کشتی کے اندر سوار ہو گیا وہ کامیاب ہو گیا، وہ فلاح پا گیا، اور فرمایا ومن تخلف، جو بھی پیچھے رہ گیا، انہا اس کشتی سے جو پیچھے رہ گیا، ہلاکا وہ ہلاک ہو گیا۔
میرے کریم آقا نے فرمایا میری اہل بیت بھی ایک کشتی کی مانند ہے۔ حضرت نوح علیہ نبینا علیہ السلام نے جو کشتی بنائی، فرمایا جو اس کشتی کے اندر سوار ہوتا گیا اللہ نے اسے فلاح عطا فرما دی، اللہ نے اسے کامیابی عطا فرما دی، اس کا بیڑا پار ہوتا گیا۔ فرمایا میری اہل بیت کی مثال بھی نوح کی کشتی کی طرح ہے، جو بھی میری اہل بیت کے ساتھ پیار اور محبت کرتا چلا جائے گا اللہ اس کا بھی بیڑا پار کرتا چلا جائے گا۔ صرف وجہ یہ ہے اس اہل بیت کے اندر کون شامل ہے؟ پہلے میں نے آپ کو بتایا قال علی و فاطمۃ و ولدہا، اس کے اندر حضرت مولا علی بھی شامل ہیں، اس کے اندر حضرت فاطمۃ الزہرا بھی شامل ہیں، اور اس کے اندر حضرت حسنین کریمین بھی شامل ہیں۔ اب وہ ایک گروہ ایسا ہے جو علی 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 کے نعرے تو لگاتا ہے، ہر وقت مولا علی، جہاں بیٹھا جہاں اٹھے بیٹھے ہر وقت علی، یا اللہ یا علی مدد، وہ ہر وقت علی مدد کہتا ہے۔ خدا کی قسم وہ حضرت علی کو ماننے والا کہیں جگہ پہ حضرت فاطمہ کو گالی دے رہا ہوتا ہے، حضرت فاطمہ کو نہ مانتا، حضرت فاطمہ کے بارے میں برا بھلا کہتا۔ ارے نادان، جس کے علی کو تو اتنا اچھا کہتا ہے، جس علی کو تو مانتا ہے، اسی علی کی یہ زوجہ حضرت فاطمہ تو زہرا ہے، اور یہ وہ فاطمہ کہ حضرت مولا علی کو میرے کریم آقا نے فرمایا علی میری بیٹی جب تک تیرے نکاح میں رہے تو علی کبھی کوئی اور نکاح کر سکتا نہیں ہے۔ فرمایا میری بیٹی اگر تیرے نکاح میں ہے تو اس کی موجودگی میں کسی اور کے ساتھ نکاح نہیں کر سکتا۔ میرے کریم آقا رحیم آقا حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی بیٹی سے اتنا پیار اور اتنی محبت کرتے تھے کہ اپنی بیٹی پہ کبھی سوتن گوارا نہ کی۔ فرمایا علی سن لے، میری بیٹی جب تک تیرے نکاح میں ہے، تیرے عقد میں ہے، جب تک اللہ نے اسے زندگی دی ہے تو کوئی اور نکاح نہیں کر سکتا۔ اور میرے آقا کا اپنی بیٹی سے پیار تو دیکھیے، محبت تو دیکھیے۔ خدا کی قسم میرے آقا جب بھی سفر پہ جاتے تھے، جب بھی کہیں جاتے تھے، جب بھی نکلتے تھے سفر کے لیے، تو سب سے آخر میں حضرت فاطمہ تو زہرا کے گھر میں تشریف لے جاتے تھے۔ جب بھی کہیں جاتے حضرت فاطمہ کے گھر میں جاتے۔ صحابہ کہتے ہیں جب کہیں سے واپس آتے، سفر سے واپس آتے تھے تو حضور اپنی سواری کو جلدی جلدی دوڑاتے تھے۔ ہم نے کہا یا رسول اللہ وجہ کیا ہے؟ یا رسول اللہ ہم آ رہے ہیں، اب مدینہ طیبہ قریب ہے، سامنے ہے، آپ کیوں جلدی کر رہے ہیں؟ تو اس وقت حضور ایک جملہ ارشاد فرماتے تھے اے میرے صحابہ تم نے سوال کیا ہے کیوں جلدی ہے؟ فرمایا میں اس لیے جلدی کرتا ہوں، سب سے پہلے اپنی بیٹی کے گھر حاضری دینی ہے، سب سے پہلے اپنی بیٹی کے گھر جانا ہے۔ اے صحابہ میں جب گھر سے نکلتا ہوں تو آخر میں بیٹی کے گھر جاتا ہوں، جب سب سے پہلے جب کہیں سفر سے واپس آتا ہوں تو پھر بھی سب سے پہلے اپنی بیٹی کے گھر جاتا ہوں۔ یہ ایک باپ اپنی بیٹی کے ساتھ محبت بیان کر رہا ہے۔ یہ میرے کریم آقا نے بتایا۔ لوگوں خدا کی قسم ان بیٹیوں کو اپنے اوپر بوجھ نہ سمجھیے۔ جیسے آج ہمارے معاشرے میں کسی کے گھر میں دو بیٹی ہو جائے، ایک پہلی ہو پھر دوسری پھر تیسری، وہ پریشان ہو جاتے ہیں، سر پکڑ کے بیٹھ جاتے ہیں۔ مولانا صاحب پہلی بھی اللہ نے بیٹی دی، دوسری بھی بیٹی، تیسری بھی بیٹی، اللہ بیٹا نہیں دے رہا۔ خدا کی قسم بیٹا اللہ کی نعمت ہے، بیٹی خدا کی رحمت ہے۔ جب اللہ رحمت تیرے میرے گھر میں کرتا ہے، ہم نادان کیوں نہیں سمجھتے میرا مالک میرے ساتھ بڑا کریم ہے، میرا مالک ہمارے اوپر راضی ہو رہا ہے۔ جب مالک راضی ہوتا ہے تو اس گھر میں اپنی بیٹیاں عطا فرما دیتا ہے، اس گھر میں اللہ رحمتیں دیتا ہے۔ فرمایا جب تیرے گھر میں بیٹیاں ہوتی ہیں تو اللہ کی جانب سے تیرے گھر میں رب کی رحمت برس رہی ہوتی ہے، وہ اللہ کی رحمت تیرے گھر میں آ رہی ہوتی ہے۔ ہم سر پکڑ کے سر کبھی دیوار میں مارتے ہیں۔ میں نے کتنے لوگ ایسے دیکھے خدا کی قسم جو آنکھوں سے آنسو آ رہے ہوتے ہیں، شکوہ کر رہے ہوتے ہیں ہمارے گھر میں بیٹی ہے، دوسری بھی بیٹی، تیسری بھی بیٹی، لیکن یہی بیٹی کا مقام بتانے والے مصطفیٰ نے بتایا لوگوں
حضرت علی کو کیوں کہا تھا جب تک میری بیٹی تیرے نکاح میں ہو دوسرا نکاح نہ کرنا؟ یہ ایک بات یہاں پر بڑی قابل توجہ اور غور کیجئے گا۔ حضرت فاطمہ کے موجودگی میں حضرت علی کو نکاح کرنے کا حکم نہ دیا، منع کیا، فرمایا کہیں ایسا نہ ہو میری بیٹی کے اوپر سوتن آ جائے، اور آج کل کی عورتیں سوتن کو سہ سکتی نہیں، سوتن کا دکھ ہوتا ہے، شور دو حصوں میں بٹ جاتا ہے، تقسیم ہو جاتا ہے۔ میرا محبوب یہ نہیں چاہتا تھا میری بیٹی کے دل کے اوپر کوئی غم آ جائے، کوئی بوجھ آ جائے۔ خدا کی عزت کی قسم میرے کریم آقا نے حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا آپ کے ساتھ ایسا پیار اور محبت کیا۔ یہ ایک سید زادی کے ساتھ محبت تھی، ایک پیار تھا۔ ایک بہت ہی مشہور واقعہ ہے کہ ایک علاقہ کے اندر ایک سید زادی رہتی تھی۔ آپ کو سمجھ آ رہی ہے؟ یہ آواز زیادہ کھلی ہوئی ہے، میرے خیال میں سمجھ نہیں آ رہی مجھے بھی، لیکن سمجھانے کی کوشش کروں گا۔ ایک سید زادی رہتی تھی، ایک بہت غریب تھی، لاچار تھی، دو چھوٹے چھوٹے اس کے بچے تھے۔ وہ ان بچوں کو ساتھ لے کر جب اس نے دیکھا اس کے بچے اسے روٹی مانگتے ہیں، بچے کہنے لگے اماں جان بھوکے ہیں، مر رہے ہیں، بھوک کی شدت ہے، کوئی چیز کھلائیے۔ اب ماں کی ممتا ہوتی ہے برداشت نہیں کر سکتی، ماں کی ممتا نے جوش مارا، کہنے لگی بیٹا میرے پاس کوئی چیز موجود نہیں ہے، کہاں سے لاؤں؟ اب چھوٹے سے ننھے سے بچے تھے، انہوں نے کہا اماں جان ہمیں نہیں پتا، کہیں سے بھی لا کر ہمیں دیجئے، ہم نے کھانا ہے، ہم بھوکے ہیں۔ خدا کی قسم وہ مائی، وہ بوڑھی عورت سید زادی چلتی چلتی ایک مسلمان امیر زادے کی چوکھٹ پہ آئی۔ اس نے امیر زادے کی چوکھٹ پہ آئی، دروازے پہ دستک دی، جیسے ہی دروازے پہ دستک دی وہ امیر زادہ باہر آیا۔ اس نے دیکھا ایک بوڑھی عورت ہے، ساتھ دو بچے ہیں، ماں نے پردہ کیا ہوا ہے۔ اب وہ کہنے لگا مائی کون ہو، بتاؤ کہاں سے آئی ہو، کیا کام ہے؟ تو وہ سید زادی آگے سے آنکھوں سے آنسو آنے لگی، رو کر کہتی ہے میں ایک لاچار ہوں، یہ یتیم بچے میرے ہیں، بھوکے ہیں، پیاسے ہیں، انہیں کوئی چیز کھانے کے لیے مل نہیں رہی، مہربانی کرو کوئی چیز ہمیں عنایت فرما دو، کوئی چیز ہمیں دو۔ وہ امیر تھا، خدا کی قسم جسے اللہ دولت دیتا ہے پھر وہ دولت کے نشے میں دھت ہو جایا کرتا ہے۔ بہت کم ہوتے ہیں جو اللہ کے راستے پر دیا کرتے ہیں۔ جیسے ہم آج رمضان ہے، رمضان شریف کے اندر ہم لوگ زکوٰۃ دیا کرتے ہیں، ایسے ہی ہے، ہم لوگ رمضان کے اندر زکوٰۃ دیتے ہیں، صدقہ خیرات کرتے ہیں۔ زکوٰۃ ہم رمضان کے اندر دیا کرتے ہیں۔ جو مسلمان صاحب نصاب ہو زکوٰۃ نہ دے اس پر اللہ کی لعنت ہوا کرتی ہے۔ اور ایسا میرے کریم آقا نے فرمایا معراج کی رات میرے مصطفیٰ نے دیکھا، فرمایا ایک سانپ اس پر اللہ مسلط کر دیتا ہے، وہ سانپ اسے ہر وقت ڈستا رہتا ہے اور کہتا ہے میں وہی تیرا مال ہوں، وہ تیرا مال ہوں، خدا کی قسم جسے دنیا کے اندر تو نے اکٹھا کر کے رکھا ہوا تھا وہی مال ہوں۔ یہ میں دوسری جانب چلا گیا، بہرحال عرض یہ کر رہا تھا وہ سید زادی اس مسلمان امیر زادے کی چوکھٹ پہ گئی، کہا مجھے کچھ دو میرے بچے بھوکے ہیں۔ وہ کہنے لگا جا مئی میں کہاں سے تمہیں دوں، مجھے کیا پتا تو سید زادی ہے، اپنی سید ہونے کی کوئی سند مجھے دے، مجھے سند دے، مجھے پتا چلے تو سید زادی ہے۔ جب اس نے مائی نے یہ بات سنی، اب کہاں سے سند لائے، کسی سے سند تو مل نہیں سکتی سید زادی ہونے کی۔ اب وہ مائی روتے روتے آنکھوں میں آنسو ہیں، چھوٹے چھوٹے ننھے سے بچے ساتھ لے کر اب کسی دوسرے آدمی کی چوکھٹ پہ گئی۔ ایک وہ آدمی جو آگ کی پوجا کرنے والا، آگ کا پجاری، خدا کی قسم جب اس کی چوکھٹ پہ گئی، دروازے پہ دستک دی، وہ آگ کا پجاری تو تھا پر دل کا سچا تھا، دل کا پکا تھا، دل اس کا پتھر نہ تھا، موم تھا۔ جب اس کے دروازے پہ گئی کہا میں سید زادی ہوں، تیرے دروازے پہ آئی ہوں، یہ چھوٹے سے بچے میرے ساتھ ہیں، کچھ کھانے کو دے دے۔ جب اس نے دیکھا یہ مولا یہ سید زادی ہے، یہ رسول اللہ کی آل کی ہے، خدا کی قسم سننے کی دیر تھی، اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔
چھم چھم آنسو اس کی آنکھوں میں آ گئے. کہنے لگا تو سید زادی ہے، آ جا میرے گھر کے اندر. اسے گھر میں لے کر گیا، گھر میں اپنے جگہ دی بٹھایا. پھر تھوڑی دیر کے بعد کچھ سامان لے کر آیا، اس کے بچوں کو دیا، اسے دیا. کہا مائی تو بھی کھا، تیرے بچے بھی کھائیں، خود بھی کھاؤ. جب سارا سامان دے کر وہ ماں کھانے لگی، اس کے بچے بھی کھانے لگے. اب رات ہوئی. جب رات ہوئی وہ مسلمان جو مالدار تھا، سمجھ آ رہی ہے تو مل کے کہہ رہے سبحان اللہ. وہ مائی جب پیٹ بھر کر کھا لیا، وہ جو مسلمان تھا جو مالدار تھا، اسے اب رات ہوئی، خواب آئی. خواب میں کیا دیکھتا ہے؟ اب اس کی آنکھ لگتی ہے تو خواب میں میٹھے محمد مصطفیٰ کا دیدار ہو جاتا ہے، حضور کا دیدار ہوا. کیا دیکھتا ہے؟ حضور جنت کے اندر موجود ہے، ایک محل ہے، حضور اس محل کے قریب ہے. حضور نے پکارا ہے کوئی مسلمان مرد، یہ اس کو میں محل دوں گا. جب فرمایا کوئی مسلمان مرد موجود ہے، یہ محل اس کے لیے ہوگا، تو وہ مسلمان مرد جو مالدار تھا آگے بڑھ کر کہنے لگا یا رسول اللہ میں موجود ہوں. میرے کریم آقا نے فرمایا تو بتا، یہ بتا. فرمایا تیرے پاس مسلمان ہونے کی کوئی سند بھی موجود ہے کہ نہیں؟ میرے کریم نے فرمایا تیرے پاس مسلمان ہونے کی کوئی سند موجود ہے؟ اب اس کی آنکھ کھلی، آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، رونے لگا، بلبلانے لگا، ہائے میں کیا کر بیٹھا. بعد میں ہوش آیا، محمد مصطفیٰ کی آل کی عورت آئی تھی، میں نے اسے ددکار دیا تھا، میں نے سند مانگی تھی. آج مصطفیٰ مجھ سے سند مانگ رہے ہیں، آج مجھ سے سند مانگی. خدا کی قسم وہ اسی طرح اٹھا، آنکھوں میں آنسو تھے، رو رو کر حال و بحال اس مائی کا پتہ کرتا کرتا آخر کار اس آدمی کے گھر میں پہنچا جو آگ کی پوجا کرنے والا تھا، جو آگ کو خدا مانتا تھا. جب اس کے گھر میں گیا، کہنے لگا تمہارے گھر میں فلاں مائی آئی ہے، اسے میرے حوالے کرو، جتنی رقم تم مانگو گے میں تمہیں دینے کے لیے تیار ہوں، میں تمہیں رقم دینے کے لیے تیار ہوں، وہ مائی میرے حوالے کرو. اس نے کہا تم مائی کو کیوں خریدنا چاہتے ہو، کیوں لینے آئے ہو؟ وہ کہنے لگا میں رات کو سویا. اس نے سارا ماجرا بیان کیا کہ جب میں نے مائی کو ددکارا تو میں نے رات میں خواب دیکھا، حضور میری خواب کے اندر آئے، میں نے خواب میں دیکھا حضور نے مجھے محل میں جانے سے روک دیا، مجھے محل میں نہ جانے دیا. وہ کہنے لگا اب مجوسی تھا آگے سے بھی. مجوسی نے کہا تو اب خواب دیکھ کر آیا ہے، خدا کی قسم جو مصطفیٰ تیری خواب میں آیا وہی مصطفیٰ میری خواب میں بھی آیا ہے. اونچی کہہ دے سبحان اللہ، محبت سے کہہ دے سبحان اللہ. فرمایا مجوسی کہنے لگا ہو سکتا ہے ہم یہ سن کر ہم رات کو سوئیں محمد ہماری خواب میں بھی آ جائے، آقا ہماری خواب میں آ جائے. وہ مجوسی کہنے لگا جو آقا تیری خواب میں آیا وہ آقا میری خواب میں بھی آیا. خدا کی قسم پہلے میں مجوسی تھا، آگ کو پوجتا تھا، میرا کریم میری خواب میں آیا ہے، میرے مقدر کو سنوارا ہے، اور ایسا سنوارا ہے کہ مجھے بھی کلمہ پڑھا دیا، میرے گھر والوں کو بھی کلمہ پڑھا دیا ہے، ہم سب نے کلمہ پڑھ لیا. وہ کہنے لگا یہ کریم آقا کا مجھ پر کرم تھا، یہ کریم آقا کے میری اوپر عنایت تھی، یہ رحمت تھی. تو اسی لیے تو کسی شاعر نے پنجابی والے نے کیا خوب لکھا، جنوں پنج تن پاک دے نال پیار نہیں او دا بیڑا ہونا پار نہیں. لاکھ نفل نمازاں پڑھے بھاوے، لاکھ لمبے سجدے کر بھاوے، جے آل نبی دا دشمنے تیرا بیڑا ہونا پار نہیں. لاکھ میم دی بھاوے پا بھر کے، لاکھ لمبے سجدے کر بھاوے، لاکھ میم دی بھاوے پا بھر کے، لاکھ میم دی بھاوے پا بھر کے. بھاوے آنکھ درو انا بشری تینو جانن والے
میرے کریم آقا حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ صاحبزادی حضرت فاطمہ الزہرا. بس آخری بات کر کے اجازت. جب آپ کا وصال ہوا تو آپ جب وصال کا بالکل مدت قریب تھی، آپ کا وصال ہونے لگا، تو اس وقت حضرت مولا علی مشکل کشا حضرت علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ آپ گھر کے اندر تشریف لائے. آپ نے کیا دیکھا؟ حسنین کریمین بڑے خوبصورت چمک رہے ہیں، سجے دھجے دولہا بنے بیٹھے ہیں. حضرت فاطمہ تو زہرا اپنے ہاتھ سے پہلے چکی چلائی، آٹا پیس کر روٹی اپنے ہاتھ سے بنا کر حسنین کریمین کو کھلا رہی ہے. وہ ماں اپنے ہاتھ سے کھلا رہی ہے. آج کی عورتیں کہتی ہیں ہم سے نہیں پکتا، خود پکا لو. خدا کی قسم وہ حضرت فاطمہ تو زہرا تھی، اپنے ہاتھ سے روٹی بنا کر حسنین کریمین کو کھلا رہی ہے. حسنین کریمین خوب سجے دھجے بیٹھے ہوئے. جب مولا علی نے دیکھا، آپ نے فرمایا فاطمہ خیر تو ہے؟ کیا وجہ ہے؟ کیا ماجرا ہے؟ یہ آج حسنین کریمین بالکل دولہا بنے بیٹھے ہیں، کیا وجہ ہے؟ تو حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا آپ کہنے لگیں اے میرے سر کے تاج، اے علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ، میں نے آج ایک خواب دیکھا ہے. میں نے کیا خواب دیکھا ہے؟ کہ خواب کے اندر میں سو رہی تھی، میں نے دیکھا آپ میرے سر کی جانب بیٹھے ہوئے تھے، میرے سر کے قریب بیٹھے ہوئے تھے. آپ کبھی دائیں جانب دیکھتے، کبھی بائیں جانب دیکھتے، ادھر ادھر دیکھ رہے تھے. آپ ایسے دیکھ رہے تھے تعجب کے ساتھ جیسے کسی کے آنے کا انتظار ہو. جب کوئی آتا ہے تو انتظار ہوتا ہے، جیسے کسی کے آنے کا انتظار ہو. آپ دائیں بائیں دیکھ رہے تھے. اسی آسنا کے اندر رسول اللہ تشریف لائے، حضور آئے. میں نے کیا دیکھا؟ میں نے کہا یا ابا جان، اے ابا جان کہاں تھے، کہاں گئے تھے؟ تو میرے کریم آقا نے کہا اے فاطمہ اب ہماری جدائی کا نہیں، اب ہمارے ملنے کا وقت قریب آ گیا ہے. کہنے لگی اے علی میں نے خواب دیکھا ہے کہ کریم آقا میرے ابا جان میرے خواب کے اندر آئے اور کہنے لگے اے میری بیٹی اب ہمارے ملنے کا وقت قریب آ گیا ہے، اب ہماری جدائی ختم ہو گئی ہے، جدائی کے دن ختم ہو گئے، ملنے کا وقت قریب آ گیا ہے. حضرت مولا علی نے کہا پھر کیا ہوا؟ حضرت مولا علی سے کہنے لگی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا آپ نے فرمایا اے علی جب میں دنیا سے چلی جاؤں یہ میرے دو پھول دیکھ رہے ہو، کہیں ایسا نہ ہو یہ روتے رہیں، ان کی آنکھوں سے آنسو آتے رہیں، یہ یتیم ہو جائیں گے، انہیں سہارا دینے والا کوئی نہیں ہوگا. اے علی میرے جانے کے بعد میرے دونوں بیٹوں کو تم نے سہارا دینا ہے، تم نے انہیں سہارا دینا ہے اور تم نے ان کا خیال رکھنا ہے. پھر حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے 3 وصیتیں کی. پہلی وصیت یہ کی، آپ نے کہا اے علی جب میں دنیا سے چلی جاؤں نا، جب میں دنیا سے پردہ کر جاؤں، پہلی بات یہ ہے کہ تو میرے ساتھ راضی ہو جانا، تو میرے ساتھ راضی ہو جانا، ناراض نہ رہنا. دوسری بات کہی فاطمہ الزہرا نے اے علی جب میں دنیا سے پردہ کر جاؤں نا تو خدا کی قسم میرے دونوں لال کا خیال رکھنا، ان دونوں حسنین کریمین کا تم نے خیال رکھنا. کیا وقت ہوگا جب حضرت فاطمہ خود بتا رہی ہے میرے مرنے کا وقت قریب آ گیا. حضرت فاطمہ کہنے لگی اے علی سن لو جب میں دنیا سے چلی جاؤں میرے دونوں بیٹوں کا خیال رکھنا، زینب کا خیال رکھنا، یہ ایسا نہ ہو یتیم ہو جائیں، انہیں پوچھنے والا کوئی نہ ہو، ان کا خیال رکھنے والا کوئی نہ ہو. اور تیسری بات آپ نے بہت خوبصورت کی، کہا علی کہیں ایسا نہ ہو میں دنیا سے چلی جاؤں، مجھے بھول نہ جانا، مجھے یاد رکھنا علی، مجھے یاد رکھنا، میری قبر پہ آتے رہنا، میرے لیے دعا کرتے رہنا. خدا کی قسم یہ باتیں حضرت فاطمہ الزہرا کرتی رہی. میں نے جب یہ بات پڑھی خدا کی قسم کوئی ایسی بات نہیں، کیمرہ موجود ہے، جب میں یہ بات پڑھتا گیا میرے دل پہ چوٹ لگتی گئی. کیسے کوئی اپنی موت اپنی جدائی کی باتیں کر سکتا؟ حضرت فاطمہ کہتی ہیں علی
جب میں مر جاؤں مجھے بھولنا نہیں، میری قبر پہ آ کر مجھے یاد رکھنا، میرے لیے دعا کرتے رہنا۔ اور حضرت علی جیسے جیسے سنتے گئے آنکھوں سے آنسو جاری ہوتے، رو رو کر بحال ہو گئے۔ کہتے ہیں فاطمہ جو جو باتیں تو کرتی گئی تیری باتیں ہم ماننے کو تیار، ہم ویسے کرتے جائیں گے۔ حضرت مولا علی پھر آپ کی ان وصیتوں کو مانتے رہے۔ جب آپ کا وصال قریب ہوا تو اس وقت آپ کے پاس حضرت سیدنا صدیق اکبر کی زوجہ محترمہ حضرت اسماء موجود تھی۔ آج کہتے ہیں نا اہل بیت کے ساتھ حضرت صدیق کا کوئی جوڑ نہیں، کہتے ہیں صحابہ اہل بیت کے کچھ نہیں، یا اہل بیت صحابہ سے جدا ہے۔ میں نے کہا جب حضرت فاطمہ انتقال کرنے لگی اس وقت آپ کے پاس موجود بھی تھی تو حضرت سیدنا صدیق اکبر کی زوجہ موجود تھی، حضرت سیدنا صدیق اکبر کی زوجہ موجود تھی۔ خدا کی قسم آج ہم دو فرقوں میں بچ چکے ہیں، کہتے ہیں صحابہ صحابہ، ایک فرقہ کہتا ہے صرف صحابہ صرف صحابہ، کوئی کہتا ہے صرف اہل بیت، لیکن ہم سنی ایسے ہیں ہمارے ایمان کی دونوں آنکھیں روشن ہے، ہم دونوں سے دیکھتے ہیں، ہماری ایک آنکھ کانی نہیں، خدا کی قسم ایمان کی دونوں آنکھیں اللہ نے ہماری روشن کر دی ہیں۔ جہاں پر صحابہ سے پیار کرتے ہیں وہاں اہل بیت سے بھی محبت کرتے ہیں۔ حضرت اسماء موجود تھی، وہ کہتی ہیں جب حضرت فاطمہ الزہرا کا وقت قریب آیا تو اس وقت حضرت فاطمہ نے کہا اے اسماء مجھے اکیلا چھوڑ دے، مجھے اپنے حجرہ میں تنہا چھوڑ دے۔ حضرت اسماء کہتی ہے میں جیسے حجرہ سے باہر نکلی میں کیا سنتی ہوں، میں نے کان لگایا حجرہ کی دیوار کے ساتھ، حضرت فاطمہ الزہرا اللہ کی بارگاہ میں سجدہ میں گر گئیں، آہو پکار رونے لگی، مالک کو راضی کرنے لگی، اے میرے مولا میرے ابا جان کے صدقے سے میرے گناہوں کو معاف فرما دے۔ اور آگے سے کیا دعا مانگتی ہے، اے میرے مولا میرے ابا جان کے صدقے سے میرے باپ کی امت کو معاف فرما دے، رسول اللہ کی امت کے گناہوں کو معاف فرما دے۔ خدا کی قسم وہ تو مرتے وقت بھی ہمیں یاد کرتے گئے، وہ تو مرتے وقت بھی ہمیں پکارتے گئے، ہمیں یاد کرتے گئے، ہم کتنا یاد کر رہے ہیں کسی کو پتہ نہیں ہوتا۔ حضرت فاطمہ الزہرا کا دن کون سا ہے، کس دن وصال کیا، کس دن ولادت ہوئی، کوئی خبر نہیں، لیکن وہ لوگ تو ایسے تھے جو ہر وقت ہمیں یاد کرتے رہے۔ خدا کی قسم پھر حضرت اسماء کہتی ہیں آپ کا وصال ہو گیا، میں جب آپ یہ باتیں کر رہی تھی میں نے دیوار کے ساتھ کان لگایا۔ حضرت اسماء کہتی ہیں جب اللہ کی بارگاہ میں آپ رو رہی تھی مجھ سے برداشت نہ ہوا، میری آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، جب سسکیاں جاری ہوئی میں رونے لگی تو اس وقت حضرت فاطمہ نے سنا میری آواز، جب حضرت فاطمہ تک پہنچی آپ نے فرمایا اسماء میں نے تمہیں منع نہیں کیا تم باہر چلی جاؤ۔ حضرت اسماء کہنے لگی میں پھر دوبارہ باہر آئی، پھر تھوڑی دیر کے بعد جب میں حجرے کے اندر گئی میں نے دیکھا حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا آپ اللہ کو پیاری ہو چکی تھی، آپ کا انتقال ہو چکا تھا، آپ کا وصال ہو چکا تھا۔ اور حضرت اسماء کہتی ہیں کہ جب آپ مرنے لگی آپ کا وصال ہونے لگا تو اس سے پہلے آپ نے مجھے ایک وصیت کی تھی، کہنے لگی اے فاطمہ اے اسماء سن لے جب میرا جنازہ اٹھے نا تو اس وقت اندھیرے کے اندر میرا جنازہ اٹھانا، کہیں ایسا نہ ہو خدا کی قسم کسی غیر محرم کی نگاہ مجھ فاطمہ پر پڑ جائے۔ آج حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا آپ کی حیات طیبہ کو ہمیں اپنے گھر میں عام کرنے کی ضرورت ہے، ہمیں اپنے گھر والوں کو سنانے کی ضرورت ہے۔